वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम मुर्तद मुर्दाबाद, वसीम मुर्तद मुर्दाबाद, वसीम रिजवी पर लानत बेशुमार। हसन भाई हटिए, इधर 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 थोड़ा मोबाइल नीचे। साहब क़िबला, आज शिया और सुन्नी कौम ने मिलकर मुमरा पुलिस स्टेशन में वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ क्या मुतालबा किया है, क्या लेटर दिया है और क्यों आप लोग यहाँ तक आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज मुमरा पुलिस स्टेशन की तरफ इसलिए कूच किया और तमाम मसलक के हमारे बरदरान इस्लाम और इंसानियत नवाज लोग यहाँ तक आए हैं, क्योंकि गुज़श्ता दिनों से वसीम रिजवी, जिसका किसी तरह से इस्लाम, शियत और कहीं से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि आज वो मीडिया जो इस्लाम दुश्मनी में फतवा की बात करती है, वो हमारे फतवे की तरफ नहीं देख रही है कि वसीम रिजवी को तकरीबन 2 बरस पहले इस्लाम से और शियत से खारिज कर दिया गया। और इस्लाम की सरहदें ख़ुद इतनी मजबूत हैं कि ऐसा अमल करने वाला जो तौहीन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौहीन कुरान कर रहा हो, एक ये बात थी कि अगर वो ऐसे लोग न जाने कितने हैं कि जो अपने इर्तिदाद का यानी मुर्तिद होने का, ज़िंदीक़ होने का, नास्तिक होने का बहुत सारा वो रखते हैं, लेकिन वो अपने घरों में हैं, खामोश हैं, उन्हें किसी से मतलब नहीं है। लेकिन सरासर वसीम रिजवी का मकसद जो नज़र आ रहा है वो हिंदुस्तान के अंदर, हमारे इस अजीम हिंदुस्तान के अंदर जो अमन व आशती का गहवारा है, जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग आज़ादाना तौर पर रहते हैं, इधर कुछ दिनों से आज़ादी ज़बान के नाम पर मज़ाहिब को जो निशाना हमारे हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है, उससे इस्लाम के अलावा दीगर मज़ाहिब भी मजरूह हुए हैं। इसके पीछे हमारे भारत में वो ताकतें काम कर रही हैं जो भारत को एक नहीं देखना चाहती हैं, कभी मुसलमानों को, कभी दलित भाइयों को, कभी सिखों को, कभी दीगर माइनॉरिटीज़ के लोगों को जो निशाना बनाया जा रहा है, कहीं पर क्रिश्चियनिटी को। ये भारत की परंपरा और सभ्यता के ख़िलाफ़ है। आज जो हम आए हैं, उलमाए कराम आए हैं, वो ये याद दिलाने आए हैं कि हम बार बार फतवे नहीं देते। आयतुल्लाह खुमैनी ने वही बयान किया जो कुरान और अहले बैत और कुरान और सुन्नत में मौजूद है, यानी तौहीन रसूल करने वाला, तौहीन कुरान करने वाला शातिम रसूल है, शातिम कुरान है। लिहाजा जो सज़ा इस्लाम के अंदर आयतुल्लाह खुमैनी द्वारा प्रसारित की गई और फतवा पेश किया गया, वो रहती दुनिया तक ये फतवा जारी रहेगा। ये एक वक्त के लिए नहीं है। ये अलग बात है कि उस वक्त आयतुल्लाह खुमैनी रिज़वानुल्लाह अलैह ने उनके सलमान रुश्दी मलऊन के कत्ल पर इनाम का ऐलान किया था। लिहाजा अब हम इनाम का ऐलान तो करने नहीं आए हैं, क्योंकि हमारा वो फतवा जो है वो बाकी है। ये बताने के लिए आए हैं कि हिंदुस्तानी हुकूमत हमारी और हम मुमरा पुलिस स्टेशन द्वारा जो हुकूमत को जगा रहे हैं, महाराष्ट्र के तमाम तर इदारों को जगा रहे हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के इदारों को जगा रहे हैं। इनके पास बहुत सारी एजेंसीज़ हैं। इन्हें हमसे पहले पता है कि इस वक्त भारत के गली गली, कूचे कूचे में हमारे मुसलमानों में जो गम गुस्सा है, 1400 बरस पहले से अब तक जो जुर्रत किसी की नहीं हो सकी थी, इस मलून को लेकर के कुछ लोग, कुछ ताकतें जो ये काम कर रही हैं, वो सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहा है। लिहाजा आज हम पूरी कौम की तरफ से, पूरे आलम इस्लाम की तरफ से और पूरे आलम इंसानियत की तरफ से मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वसीम रिजवी को हमारी पुलिस और हमारी इंतज़ामिया मुल्क की फ़ौरन इस पर लगाम दे, वरना अगर हालात बेकाबू हो गए तो फिर यही हमें तलाश करते हुए फिरेंगे कि गलियों में अमन व अमान कायम कीजिए। तो हम आए इसीलिए हैं कि अमन व अमान की हालत जो है वो बिगड़ती जा रही है, उसको जल्द से जल्द काबू में किया जाए, वरना हालात बेकाबू हो जाएंगे। भाई, आज जो है पूरी टीम मुमरा पुलिस स्टेशन आई है, क्या मुतालबा आपका है मुमरा सीनियर के PI फरीदादा चौरे से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी हमारे आगा आपको बता चुके हैं कि वसीम साहब
جو کتاب شائع کیے ہیں اس میں کچھ الفاظ اور کچھ کارٹون انہوں نے بنایا ہے اور وہ بہت ہی غلط ہے. تو وسیم لعنتی ہے, خدا اس کے اوپر لعنت و خدا کی پھٹکار ہو کہ وہ ایسی حرکتیں کرتے رہتا ہے. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ بڑی ایک سازش ہے جو یہ اس سازش کے تحت یہ کام کر رہا ہے, ورنہ وہ لعنتی ایسی حرکت نہیں کرتا, اس کی اتنی ہمت نہیں تھی. بہرحال ہم لوگوں نے ممرا پولیس چوکی کے اندر ہم نے اپنی کمپلین درج کرائی ہے کہ اس ملعون کے اوپر جلد سے جلد سخت سے سخت کارروائی ہو اور اسے اریسٹ کیا جائے. سجادی بھائی ایک دم مختصر کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہمارے دیش کے امن کو خطرہ ہے اس حرکت سے, لہذا اس کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے. اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. وسیم جیسے نہ جانے کتنے کتے بھونکتے رہتے ہیں. پیغمبر کی شان میں کوئی گستاخی کرنے سے گستاخی ہو نہیں جاتی ہے. چاند پر تھوکنے والے کا چہرہ خود داغدار ہو جاتا ہے, سورج کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے والے کی آنکھیں خود خراب ہو جاتی ہیں. لہذا پیغمبر کی شان پہ کوئی اثر نہیں ہے, لیکن ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وسیم رضوی سے آپ ہوشیار رہیں. اور یہ کسی بھی مسلک کا آدمی نہیں ہے, کسی بھی مذہب کا نہیں ہے, بلکہ یہ انسانیت دشمن آدمی ہے. شیعہ ہے نہیں, کافر ہے, گنہگار ہے, بہت بدتمیز آدمی ہے. اس کو جو اس کے منہ پہ اس کے منہ پہ کالے منہ پہ چپل مارے گا اس کو میں 1 لاکھ روپے اپنی طرف سے دوں گا انعام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے کچھ تفصیل نہیں بیان کرنا ہے, ابھی مولانا اصغر حیدری صاحب نے بھی تفصیل بیان کر دیا, عزادار صاحب نے بتایا. خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک ظلم ہے اور یہ انسانیت کے خلاف اس نے کام کیا ہے. تو وسیم رضوی اصل میں وہ انسانی نہیں ہے. جو انسانیت کو کمال تک پہنچتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے اور اس کے بعد میں کہیں شیعت میں داخل ہوتا ہے. تو اس کا تعلق نہ وہ ہندو میں ہے, نہ سکھ میں, نہ عیسائی میں, نہ کسی میں ہے, بلکہ ایک کمیونسٹ ہے اور مرتد, یعنی اسے کہتے ہیں کہ جو حق سے باطل کی طرف چلا جائے. اور ہمارے اس کا تعلق تمام میڈیا کے طور سے میں سب کو بتانا چاہتا ہوں, نہ اس کا ہم ہندو کے مخالف ہے نہ کسی کے, بلکہ سب ہمارے بھائی ہیں. ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب ہمارے بھائی ہیں. یہ کوئی اس سے نہیں جوڑا جائے, بلکہ ہمارے بہت سے ایسے دھارمک گرو ہندو ہیں جو ہمارے رسول کا اور آل رسول کا قرآن کو, اور یہاں تک کہ ہندوستان آزاد کرانے گاندھی جی نے بھی قرآن کے ذریعے سے اور اہل بیت کے ذریعے سے ہندوستان کو آزاد کرایا. تو ہمارے ہر دھرم والے دھارمک گرو, ہر مسلک والے احترام کرتے ہیں. اس کا کسی سے تعلق نہیں. یہ اور جس طرح سے اور جتنے ہندوؤں کے نام سے آتے ہیں وہ ہندو نہیں ہے. تو جس طرح سے یہ گلستہ ہندوستان ہے, اس گلستہ کو آباد رکھنے کے لیے میں یہاں کے سینئر سے, ممرا پولیس اسٹیشن سے, اور یہاں کے جو مکھ منتری ہیں ادے ٹھاکرے جی کی اپیل کرتا ہوں کہ اس پہ سخت سخت ایکشن لیں, اور جو بھی آتنک پھیلاتا ہے, کسی دھرم سے جوڑتا ہے, اس کے خلاف کارروائی کیا جائے. آپ بھی ایک رضوی ہو اور ایک وسیم رضوی جس پہ نالت برسی جائے جتنی کم ہے, وہ اس کے بارے میں آج آپ ممرا میں آئے, ممرا پولیس اسٹیشن کو کیا کارروائی کرنے کی مانگ کی ہے اور اس کے بارے میں کیا بولنا چاہیں گے؟ دیکھیے, آپ نے ایک سوال کیا وسیم رضوی, آپ سلمان رضوی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو حرکت وہ کر رہا ہے وہی سلمان رضوی بھی کرے یا وہی سلطان رضوی بھی کرے یا وہی کوئی رضوی کرے, ایسا نہیں ہے. جس طریقے سے انہوں نے حرکت کی ہے, حضور کے اوپر جو کتابیں لکھ رہی ہے اس کی اگر تصویر آپ دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں پورے دیش بھر میں دنگا ہو جائے گا. یہ وسیم رضوی ایک ایجنٹ ہے, چاہے وہ RSS کا سمجھیں آپ, چاہے وہ BJP کا سمجھیں, کیونکہ آنے والے وقت میں 2022 میں UP کے چناؤ ہونے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اسی کا ایک پہلو ہے, اسی کی دین ہے. تو میں سرکار سے, یہاں کے اسٹیٹ کے اور کیندر کے سرکار سے ریکویسٹ کروں گا, نویدن کروں گا اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے. یہ ہم لوگوں نے چوتھی بار آ کے اس کے خلاف میمورینڈم. ابھی آپ یہاں پہ آئے تو آپ کو کیا بولا گیا یہاں پہ سے؟ نہیں, یہ کیا بولیں گے, انہوں نے کچھ نہیں بولا, انہوں نے پہلے ریسیونگ لی ہے اور دی ہے, اس کے اوپر ایکشن لیں گے. ہم یہ چاہ رہے ہیں اس کے اوپر یہاں پہ. آپ مہاراشٹر سرکار سے کیا گزارش کریں گے؟ ایسے لوگوں پر کتنی ایک کڑی ایکشن ہونا چاہیے. یہ ایسے لوگ جو بار بار آ کر ایسے بیان دیتے ہیں, ایسے کتابوں پر لکھتے ہیں, تو ایسے لوگوں پر کیا کرنا چاہیے؟ ایسے کتوں کو ہی الفاظ یہی ہونا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اسلامک رولز کے حساب سے چلیں گے نا تو ان کو پھانسی ہے سر. تو میں مہاراشٹر سرکار سے, UP سرکار سے یہ گہار کرتا ہوں کہ جس طریقے سے سزا اسلام کے طریقے سے ہوگی اسی اسلامک طریقے سے ان کو سزا دی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.